دریائے نیل سے نہر فرات تک پھیلے گریٹر اسرائیل کا تصور صرف شدت پسندوں کا خواب ہے یا کوئی ٹھوس منصوبہ؟ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات عراق تک پھیلی ہوں گی۔ رواں برس جنوری میں اسرائیلی مصنف اینا لپکن کے یہ انٹرویو بہت وائرل رہا، جس میں انہوں نے گریٹر اسرائیل کے تصور پر بات کرتے ہوئے کہا تھا، فرات کے دوسری جانب کرد ہے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے بحیرہ روم ہے اور ہمارے آگے کرد۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کریں گے اور ان جگہوں کو پاک کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بعد لبنان میں بھی جاری کارروائیوں کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کے تصور کی گونج ہے۔ اس کی ایک وجہ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا گیا یہ دعویٰ بھی تھا کہ بعض اسرائیلی فوجیوں نے اپنے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کا بیج پہن رکھا ہے، جبکہ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی وزراء کی جانب سے بھی ماضی میں اس تصور کا ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ اس پر عرب ممالک کے صارفین کی طرف سے تشویش ظاہر کی گئی تھی، کیونکہ دی پرومسڈ لینڈ، وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کہ نقشے میں اردن، فلسطین، لبنان، شام، عراق اور مصر کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ ہمسایہ ممالک میں اسرائیلی کارروائیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران اس نے ایران، شام اور لبنان میں ٹارگیٹڈ حملے بھی کیے ہیں، اور اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسرائیلی کارروائیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے باک ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو لینڈ آف اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا جغرافیہ علاقہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا خیال نہیں، مگر یہ تصور کہاں سے آیا اور دی پرومسڈ لینڈ میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے مطابق پرومسڈ لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں، یعنی فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی سیاستدان اور سابق وزیر اعظم میناچم بیگن نے کہا تھا کہ فلسطین کی تقسیم غیر قانونی ہے۔ یروشلم ہمارا دارالحکومت تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ایرٹز اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں زائونزم 2.0 تھیمز اینڈ پروپوزلز آف ری شیپنگ ورلڈ سویلائزیشن کے مصنف ایڈمن سٹائن لکھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا مطلب مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل میں اور ملک سے باہر رہنے والے یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کی اصلاح کا مطلب مغربی کنارے دریائے اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا ہے۔ اس میں بائبل میں درج یہودیہ، سامرا اور ممکنہ طور پر وہ علاقے شامل ہیں جن پر 1948 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں سینائی، شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والی اور واشنگٹن میں مقیم پالیسی تجزیہ کار تکا نصیرات کہتی ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں رچا بسا ہے، اور حکومت سے لے کر فوج تک اسرائیلی معاشرے کے بہت سے عناصر اس کے علم بردار ہیں۔
BBC سے بات کرتے ہوئے تقا نصیرات کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخ اعتبار سے ان زمینوں کا حقدار ہے، جو نہ صرف دریا سے سمندر تک بلکہ دریا سے دریا تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک اور ان کے درمیان تمام علاقے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ گریٹر اسرائیل کے تصور کے پیچھے اصل خیال یہی ہو سکتا ہے، مگر آج کے اسرائیل میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کے سرحدوں سے باہر کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پر اس نے طویل عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے، یعنی مغربی کنارے کے علاقے، غزہ اور گولان کی پہاڑیاں۔ تاہم برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اور کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز سے منسلک ایسوسیٹ فیلو عمر کریم گریٹر اسرائیل کو محض ایک افسانوی تصور مانتے ہیں۔ BBC بات کرتے ہوئے عمر کریم نے بتایا کہ یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد مشرق وسطیٰ میں وہ تمام قدیمی علاقے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور جہاں یہودی آباد تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے تو اس وقت ان کا مرکز فلسطین تھا، جہاں آ کر وہ آباد ہوئے۔ اسرائیلی حکومت اسے آج بھی جود یا صوبے کا حصہ مانتی ہے، اور اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جہاں جہاں یہودی آباد تھے۔ عمر کا ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل ایک ایسی فینٹیسی ہے جو پریکٹیکل نہیں، مگر یہودیوں سے زیادہ صہیونی سیاست میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عملی طور پر اسرائیلی فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں، لیکن اگر صرف فینٹیسی کی بات کی جائے تو گریٹر اسرائیل میں جزیرہ نما عرب یعنی آج کے سعودیہ عرب، عراق، اردن، مصر کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔ دا پرومسڈ لینڈ کے مطابق عمر کریم بتاتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر بلاد شام، آج کا شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور عرب ریاستیں نہ ہونے کے باعث ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا۔ اور گریٹر اسرائیل کا تصور یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑھی ہے وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، اور اب گریٹر اسرائیل کا مطلب صرف مقبوضہ علاقے ہیں، جن میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ شامل ہیں۔ تقا نصیرات 2023 میں دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بیزلیل سموٹریچ کے پیش کردہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کا حوالہ دیتی ہیں، جس میں اردن بھی شامل تھا اور جس کے باعث سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران گریٹر اسرائیل کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا تھا جس میں اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ اردن نے بیزلیل میں دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے شدید احتجاج کیا تھا۔ تقا نصیرات کہتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سموتریچ ہو یا بین گوئر، جن حلقوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، وہ اسی تصور کو اسرائیل کا جائز مستقبل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسی تصور کا استعمال کرتے ہوئے نیتن یاہو کی موجودہ حکومت میں غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں کو مسلح کرنے، ان کی حمایت اور تحفظ فراہم کر کے اس حقیقت میں بدل دیا ہے۔ تقا کہتی ہیں کہ یہ غیر قانونی اسرائیلی آباد کار زبردستی فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو جلا کر انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر کے اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔
اور مغربی کنارے میں نئی بستیاں قائم کر رہے ہیں۔ تقا نصیرات کا ماننا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر کیے گئے 7 اکتوبر والے حملوں کے بعد ان عناصر غیر قانونی مسلح اسرائیلی آبادکاروں نے نمایاں اثر و رسوخ اور طاقت حاصل کر لی ہے، اور وہ اسرائیلی فوج یعنی IDF اور نتن یاہو کے وزراء کی حفاظت میں اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر انہیں غیر ریاستی عناصر پکارا جاتا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی پکار لیں، حقیقت یہی ہے کہ انہیں براہ راست وزیر اعظم نتن یاہو کی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے اس سال جولائی میں 5300 نئی بستیوں کے قیام کی منظوری دی ہے۔ تاہم عمر کریم کا ماننا ہے کہ کسی بھی قوم میں انتہا پسند ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں جیسے اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے صہیونی افراد کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں کو ایک مذہبی ریاست کا تصور دوبارہ سے ملا ہے، کیونکہ پہلے یہودی جہاں بھی آباد تھے یا تو وہ اقلیت میں تھے یا ان ملکوں کے شہری تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی طرح انہیں اسرائیل کی صورت میں ایک مذہبی ریاست کا تصور ملا ہے، جہاں آپ کا مذہب ہی آپ کی قومیت کی بنیاد ہے، اور یہیں سے بحث نے جنم لیا کہ چونکہ اب ہم نے اپنی مذہبی ریاست قائم کر لی ہے، لہٰذا اب ہم اسے روایتی حدوں تک لے کر جائیں گے۔ عمر کا کہنا ہے کہ آج کے اسرائیل میں بہت کم افراد جو انتہائی اقلیت میں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تاہم ان کا ماننا ہے کہ عملی طور پر یہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کے اردن جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جن کا مطلب ہے کہ وہ ان ممالک کی سرحدی حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب امارات اور گلف کے ساتھ بھی اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے خراب تعلقات نہیں، اور ملک کی تیسری جانب شام کے ساتھ بھی اسرائیل کا صرف گولان ہائٹس کا تنازع ہے، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے بیچ کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر کریم کا کہنا ہے کہ سیاسی اور عملی طور پر گریٹر اسرائیل کے قیام کی باتیں محض خیالی ہیں، اور اسرائیل میں سنجیدہ سیاست دان اور تجزیہ کار اس بارے میں کبھی بات کرتے نظر نہیں آتے۔ تاہم یہ فینٹیسی ان طبقات میں ضرور موجود ہے جو ایک طرح سے پوری دنیا میں یہودیوں کے نشاط ثانیہ کا تصور رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے تقا نصیرات کہتی ہیں کہ اب تک مغرب، خاص طور پر امریکہ، نے زمینی حقائق کی تبدیلی اور اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے حوالے سے کمزور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سال کے شروع میں جب اسرائیل نے کچھ پرتشدد آباد کاروں کو بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی تو بائیڈن انتظامیہ نے بہت نپے تلے انداز میں ان کی مذمت کی تھی۔ تقا نصیرات کا ماننا ہے کہ مغرب میں اسرائیل کے حمایتی ممالک کی طرف سے ان اقدامات پر کوئی سنگین رد عمل سامنے نہیں آیا، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ ایک طرح سے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے گرین لائٹ مل گئی ہے، اور بااثر اسرائیلی لیڈروں کی ایک بڑی تعداد اس خواب کی تعمیر میں لگی ہے۔ تاہم اس حوالے سے عمر کریم کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا قیام نہ مغرب اور نہ مغرب میں رہنے والے یہودیوں کو قابل مقبول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 1947 میں یہودیوں کے لیے اس ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یہی خیال تھا کہ پوری دنیا میں انہیں استحصال کا سامنا رہا ہے، لہٰذا انہیں ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں وہ اس طرح کے استحصال سے بچ کر زندگی گزار سکیں، اور تمام مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں آج بھی مغربی کنارہ اور غزہ کو مقبوضہ علاقہ کہا جاتا ہے، اور اسے امریکہ اور برطانیہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے بعد تو ایک طرف ان مقبوضہ علاقوں کے علاوہ گولان ہائٹس، جہاں اسرائیل 1967 سے قابض ہے، اسے بھی تمام مغربی ممالک اور بین الاقوامی ادارے مقبوضہ علاقہ مانتے ہیں،
عمر کریم کا ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اسرائیل کے پاس اتنی فوجی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے منصوبے کو مستقبل میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ لیکن فرض کریں اگر اسرائیل ایسی کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو مغرب کی سیاسی اور فوجی اجازت اور مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کا ماننا ہے یہ محض ایک فینٹیسی ہے جو مختلف شدت پسند گروہوں کے لیے سیاسی لائف لائن کا کام کر رہی ہے اور ان کے نظریات کو زندہ رکھنے میں اور ان کے لیے معاشرے میں اپنی اہمیت دکھانے میں کارگر ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں کچھ لوگ خلافت اور دنیا بھر پر راج کرنے کا تصور رکھتے ہیں۔